السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے تاریخ اہل حدیث بنیلی کو بیان کیا ہے اور اس کے ضمن میں مسجد دارالحدیث کا ذکر کیا۔ یہ سن 2017-18 کے آس پاس معرض وجود میں آئی تھی، جو جدید مسجد ہے بنیلی کی، اور یہی پہلی مسجد ہے بنیلی کی، مسجد اہل حدیث۔ اس کے بعد جو ہے مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ جو ہے، یہ بنیلی کے بالکل آغاز میں، یعنی بنیلی میں جب داخل ہوتے ہیں گاؤں میں، تو داہنی جانب تھوڑی سی چڑھائی کے بعد داہنی جانب کا راستہ جاتا ہے، اور اس کی انتہا پر بس وہ مدرسہ ہے، مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ۔ اس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن 2017 کے آس پاس جو ہے معرض وجود میں آیا مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ۔ اس کا بھی شان نزول یہی ہے کہ بنیلی کے اندر جو ہے، چونکہ زمین سستی ہے، مکان بھی سستے ہیں اور رہائش کی آسانی ہے، لہذا وہ لوگ جو یو پی، بہار، بنگال اور دوسرے علاقوں سے آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، یہاں نوکری کرنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے، وہ لوگ رہائش کے لیے بنیلی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ممکن ہے آس پاس کچھ اور بھی ایسے علاقے ہوں، لیکن ہماری معلومات میں بنیلی ایک ایسا گاؤں ہے، ٹٹوالا کا مقدمہ، بالکل ٹٹوالا کے آغاز میں، کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں اور چھوٹے موٹے مکانوں میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور بمبئی جا کر کام کرتے ہیں، بمبئی، کلیان، امبرناتھ، الہاس نگر، یا جہاں بھی ان کو کام مل جاتا ہے، دن بھر وہاں رہتے ہیں، شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ تو جو سبب دارالحدیث کی اقامت کا تھا کہ لوگ یہاں پر آئے، وہی سبب جو ہے مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ کے تشکیل پذیر ہونے کا سبب ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہاں پر آئے، تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبد المتین صاحب جو ہیں، یہ دراصل بنیلی کی اس دوسری مسجد کے صدر ہیں۔ ہم ان کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کے احوال کو ہم بیان کرتے ہیں۔ عبد المتین بن محمد حنیف بن حسن علی بن کلفیری بن خان محمد، یہ عجیب و غریب جو ہے کلفیری آیا، موصوف نے خود کہا کہ یہ کلفیری جو ہے ایک عجیب سا نام بیچ میں آیا ہے۔ یہ سن 1962 میں پیدا ہوئے، اور آپ اٹوا کے کرہی خاص کے رہنے والے ہیں، اور آپ نے بنیادی تعلیم جو ہے گاؤں کے مدرسہ دارالعلوم میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد میں مظہر العلوم اوسان کنیا جو ہے، وہاں ایک مدرسہ، یہ مدرسہ 100-125 سال پہلے کا ہے۔ جب میں موٹر سائیکل سے مشرقی یو پی کا سفر کیا تھا، تو میں اوسان کنیا کے اس مدرسے میں گیا تھا، اور اس مدرسے کی تاریخ کا مقالہ میرے پاس موجود ہے، جو میں نے جامعہ اسلامیہ سے حاصل کیا تھا۔ اوسان کنیا کے کسی طالب علم نے یہ مقالہ تیار کیا تھا، جامعہ سلفیہ سے میں نے اس کا زیروکس حاصل کیا۔ تو اوسان کنیا سے آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بوڑیہار سے آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی۔ بوڑیہار بھی جو ہے یہ سدھارتھ نگر کا جو ہے ایک بہت ہی مشہور معروف مدرسہ ہے۔ میں بھی جب یو پی گیا تھا موٹر سائیکل سے، میں یہاں پر بھی گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جامعہ سلفیہ میں داخلہ لیا، اور آپ سن 1983 میں یہاں سے عالم بن کے فارغ ہوئے۔ پھر 1983 کے بعد یہ موصوف، یعنی شیخ عبد المتین صاحب جو ہیں، سن 1983 میں بمبئی چلے آئے، اور عالم ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی مسجد کی امامت یا کسی مدرسے کی
مدرسی کو ترجیح نہ دی، بلکہ موصوف میں صلاحیت موجود تھی عربی زبان کی، لہٰذا آپ نے ٹریول ایجنسی کو ہاتھ میں لے لیا، آپ ٹریول ایجنٹ بن گئے اور کرلا کے جامعۃ الرشاد میں آپ نے قیام کیا، کیونکہ نووارد تھے اور یہاں کے بارے میں نو آموز تھے، لہذا جامعۃ الرشاد جو شیخ عبدالحق قاسمی صاحب کا قائم کردہ ہے، اور بمبئی کی 5 بڑی مساجد میں جو 5 بڑی مساجد تھیں، اس کے بعد سب سے پہلا مدرسہ یہی تھا، یہی مرکز اہل حدیث بن گیا، اور جامعۃ الرشاد کے مرکز اہل حدیث بننے کے بعد تو ایک سیلاب سا آ گیا، اور سن 2000 کے انتخاب کے بعد تو شیخ عبدالحق قاسمی صاحب نے جو یہ جامعۃ الرشاد قائم کیا تھا، تو امیر ریاضی صاحب اور عبدالحق قاسمی صاحب کی کابشوں سے پورے بمبئی میں مدارس و مساجد کا جال پھیل گیا۔ اس کے بعد میں کوکن اور رائے گڑھ میں بھی بہت کام ہوا، تو یہ جامعۃ الرشاد جو ہے علماء کا ایک مرکز بن گیا، باہر سے آنے والے علماء یہاں قیام کرتے ہیں۔ غالباً یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ماہ رمضان میں آنے والے سفیروں کے لیے اور آنے والے علماء کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، ایسی خبر مجھ کو غالباً ہے، اب میں نے غالباً کسی ویڈیو میں اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ تو شروع میں جو ہیں جامعۃ الرشاد میں قیام کیا، بعدہ ساقی ناکہ میں اپنے بھائی کے ہاں 1 سال تک قیام کیا، یعنی سن 84 تک جو ہے آپ نے یہاں اپنے بھائی کے ہاں قیام کیا۔ اس کے بعد سن 1985 میں ملنڈ میں امر نگر میں تشریف لے آئے، اور یہاں پر 32 سال تک یعنی 2017 تک یہیں پر رہے، جو بھی کاروبار آپ نے کیا۔ پھر آپ جو ہے ٹٹوالہ میں، بنیلی میں، آج جہاں پر مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ ہیں، وہاں پر تشریف لے آئے۔ یہ بنیلی کا بالکل آغاز تھا۔ بنیلی گاؤں میں جیسے ہی گھستے ہیں تو بالکل شروع میں یہ مسجد ہے جو دوسری مسجد ہے، اور جو پہلی مسجد جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا، یہ آگے جا کر کے شافعی مسجد کے پاس داہنی جانب ایک چھوٹی سی ٹیکری پر واقع ہے، جو اس کا ذکر ہم نے کل کیا، اور یہ دوسری مسجد ہے جو بنیلی کے بالکل آغاز میں داخل ہوتے ہی داہنی جانب تھوڑی چڑھائی کے بعد جو ہے رائٹ میں ایک لمبا راستہ دکھتا ہے، اس کی منتہا پر، اس کے آخر میں یہ مدرسہ ہے۔ بڑا اچھا بنایا ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں نے جا کر اس کا مشاہدہ وہاں پر کیا۔ تو جب یہاں پر عبدالمتین صاحب آئے یہاں پر رہنے کے لیے، تو انور صاحب جو دارالحدیث کے اندر میں، جو دارالحدیث کے پہلے جو ایک مسجد تھی جو 1 سال تک کے لیے تھی، وہاں پر جو ہے وہ مدرس بھی تھے، ناظم بھی تھے، چندہ بھی کرتے تھے، پورا نظم ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بھائی جو ہیں یعنی انور صاحب کے بھائی اکبر، ان کے بہنوئی جو ہیں اکبر علی کے روم میں یہ نماز ادا کرتے تھے یہاں کے اہل حدیث، جس میں جو عبدالمتین صاحب سے پہلے جو موجود تھے وہ اس میں حاجی عبدالصمد صاحب ہیں اور حاجی ننکو ہیں۔ انہوں نے لکھایا ہے کہ 2003 یا 2005 میں آئے تھے، یہ اس مقام پر آئے تھے، اور شہد میں جو ہے، شہار میں جو ہے ان کا کاروبار تھا، اور بنیلی میں رہائش تھی، اور یہ بنیلی میں ایک روم میں نماز ادا کرتے تھے۔ غالباً یہ انور صاحب کے بھائی اکبر بہنوئی جو ہیں، ان کے ماسوا یہ کوئی روم تھا، پہلے والا روم، اور اس روم میں حاجی ننکو صاحب کو اتنا ذوق تھا کہ جو اہل حدیث، چند اہل حدیث ہیں، ان کو نماز کے لیے صبح جاگ کر کے، گھوم کر کے، گشت کر کے گھروں میں جا کر بیدار کرتے تھے، اور نماز فجر کے لیے یہاں پر سب کو لے کے آیا کرتے تھے۔ تو جب عبدالمتین صاحب سن 1917 میں جب یہ ٹٹوالہ میں وارد ہوئے، تو حاجی ننکو جو ہے شیخ عبدالمتین صاحب کے پاس بھی آئے
جب وہ فجر میں آئے تو شیخ عبد المتین صاحب کو دعوت دی کہ یہاں پر ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، لہذا شیخ عبد المتین صاحب جو ہیں حاجی ننکو کے ساتھ اس مقام پر آئے جہاں پر نماز ادا ہوتی تھی۔ اس کے بعد 1 ماہ تک یہاں پر نماز پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد جو ہے ایک کمیٹی بن گئی اور یہ طے ہوا، اور حافظ محمد ثاقب صاحب سے شیخ عبد المتین صاحب نے اور حاجی عبدالصمد نے اور حاجی ننکو صاحب نے گفتگو کی آپس میں، اور ایک میٹنگ جو ہے قائم ہوئی۔ اس میٹنگ میں جو ہے کون کون تھے؟ حاجی عبدالصمد صاحب تھے، حاجی ننکو صاحب تھے، اور جناب عبداللہ شاہ صاحب تھے، جناب مظہر صدیقی صاحب تھے، جو آج کل ملنڈ میں رہا کرتے ہیں۔ یہ طے ہوا ان لوگوں کے مابین کہ ہم یہاں پر ایک ٹرسٹ بنائیں گے، ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کو رجسٹرڈ کروا لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چندہ کر کے زمین خرید کر کے یہاں پر قیام مسجد کریں گے۔ لہٰذا سن 2018 میں ان لوگوں نے غالباً ابن تیمیہ ٹرسٹ جو ہے اس کو تشکیل دیا۔ ایک بلڈر جو ہیں نظام الدین صدیقی، وہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، انہوں نے 500 اسکوائر فٹ زمین جو ہے مسجد و مدرسہ کے لیے وقف کی، اور 1000 اسکوائر فٹ زمین جو ہے ان ذمہ داروں نے جو کمیٹی بنائی تھی اپنی کاوشوں سے جو ہے حاصل کی۔ یعنی کل زمین جو ہے 1500 اسکوائر فٹ جو ہے زمین تھی۔ اس کے بعد شیخ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالسلام سلفی کے پاس یہ لوگ گئے اور ان سے ملاقات کر کے اس مسجد کی اقامت کے لیے توسیع طلب کیا، اور شیخ عبدالسلام سلفی نے توسیع دے دیا۔ توسیع ملنے کے بعد انہوں نے تقریباً 15-20 مساجد میں ہی چندہ جمع کیا تھا کہ لاک ڈاؤن آ گیا، کرونا کی مہاماری نے حملہ کیا اور لاک ڈاؤن لگ گیا، اور لاک ڈاؤن لگنے سے کام رک گیا۔ لیکن 15-20 مساجد میں تقریباً 4.25 لاکھ روپئے جو ہیں جمع ہو گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے ایسے ماحول میں مسجد کی تعمیر و تشکیل کا آغاز کر دیا، اور بحمدہ تعالیٰ 2-3 مہینے کے اندر میں اس مسجد کا ڈھانچہ جو ہے بن کے تیار ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ کام جاری رہا اور دھیرے دھیرے پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ ابھی بھی تھوڑا بہت کام باقی ہے۔ لیاقت صاحب بنڈے جو ہیں، جو واہولی کے رہنے والے ہیں، وہ اس مسجد میں بھی ممد اور معاون تھے، اور دارالحدیث جو ٹیکری والی مسجد ہے وہاں پر بھی آپ نے تعاون کیا۔ وہاں تو تقریباً 2 لاکھ چندہ کروایا آپ نے، اور یہاں پر بھی آپ نے بحمدہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو جو ہے تعاون دلوایا اور خود بھی تعاون کیا۔ اس طریقے سے موصوف نہ اس مسجد کے کوئی ذمہ دار ہیں اور نہ یہاں پر ہیں، لیکن موصوف کے دل میں مساجد کے قیام کے لیے بے حد رغبت اور شوق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں مساجد بنیلی غالباً موصوف کا جو ہے بلڈنگ مٹیریل کے کام کو سپلائی کرنا غالباً ہے، اس لیے آپ یہاں سے کچھ فاصلے پر جو ہے واہولی گاؤں ہے جہاں کے آپ باشندے ہیں، آپ نے بنیلی میں خاص طور سے جو ہے اہل حدیث کی اقامت اور مساجد و مدارس کے قیام کے لیے بہت تعاون کیا آپ نے۔ اس مسجد کے ارد گرد تقریباً 10 گھر جو ہیں اہل حدیثوں کے ہیں، اور 20-25 مکانات جو ہیں دیوبندیوں کے تبلیغیوں کے ہیں، اور باقی پوری آبادی جو ہے بریلویوں کی ہے۔ لیکن یہاں کے بریلوی جو ہیں عام بریلویوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ بے حد سنجیدہ ہیں، باوقار ہیں، اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا جب یہاں پر اہل حدیث نے اپنے مدرسہ و اپنی مسجد کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، تو کسی بریلوی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ کوئی اعتراض کیا، بلکہ تعاون کیا۔ مسجد کی تعمیر میں کچھ بریلوی شامل تھے، اور وہ لوگ
اس مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ میں باقاعدہ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں یہاں کے مدرسہ میں جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں کے دروس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ مدارس جو ہیں جو مساجد میں قائم کیے گئے ہیں بمبئی میں، اتنی برکت ہے، اور خطبات جمعہ، اہل حدیث مساجد میں جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں ان میں اللہ نے بڑی برکت نازل فرمائی ہے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ عبادت میں شامل ہے، یہ توقیفی معاملہ ہے، اور اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ جو کام بڑے بڑے جلسے جلوس بڑی بڑی تنظیمیں نہیں کر پاتی ہیں، مساجد کے ائمہ کے خطبات جمعہ وہ کام کر دیتے ہیں۔ خود بخود جمعہ کے خطبات کو سن کر عوام جو ہیں مقامی باشندے آہستہ آہستہ جامع سلفیت کو نوش کر ہی لیتے ہیں، یعنی اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ اور ان مدارس میں، یعنی بمبئی کی مساجد کے نام پر جو مدارس بنتے ہیں، ان مدارس میں جو بچے جو ہیں آس پاس کے احناف کے آتے ہیں، دیگر مسالک کے، بحمدہ تعالیٰ وہ بچے بھی آہستہ آہستہ یہاں کی کتابوں میں جو تعلیم درج ہوتی ہے اس کے زیر اثر اور وہاں کے علماء کی کاوشوں سے دھیرے دھیرے جو ہیں سلفی بن جاتے ہیں، اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ تو سن 2022 میں اسی سال یہ مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ میں جو ہے یہ اسکول شروع کیا ہے۔ ابھی پہلی کلاس بنی ہے، ہر سال ایک کلاس کا اضافہ ہوگا، اور جس طریقے سے اسکول وجود میں آتے ہیں کہ آج پہلا ایک بیچ نکلا، پھر دوسرا بیچ، پھر تیسری کلاس، پھر اس طرح 5 سال میں 5ویں کلاس، پھر اسکول قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ٹرسٹ بننے کے بعد ابھی رجسٹر نہیں کیا اس اسکول کو، لیکن بہرحال اسکول بن چکا ہے۔ اس تنظیم کے یعنی بنیلی کی اس دوسری مسجد کا جو ٹرسٹ ہے اس میں عبدالمتین صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں، اور نائب سیکرٹری محمد ثاقب ہیں، اور فضل اللہ جو ہیں وہ ناظم اعلیٰ یعنی سیکرٹری ہیں، اور خازن جو ہیں حافظ محمد ثاقب ہیں، اور اس کے پہلے خازن ننکو حاجی صاحب ہیں۔ ممبران میں حاجی عبدالصمد صاحب ہیں، حاجی ننکو خان ہیں، عبداللہ شاہ صاحب ہیں، مظہر احمد صدیقی ہیں۔ مظہر صاحب جو ہیں فی الحال کھنڈی پاڑا کی مسجد میں سوناپور بھانڈپ میں قیام کرتے ہیں۔ یہ بھانڈپ کی تاریخ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سوناپور کی تاریخ بڑی زرخیز تاریخ ہے، اور یہ جو جناب مظہر احمد صدیقی جو ہیں الہاس نگر میں کارخانہ ہے موصوف کا نمبر 4 میں۔ اس کے علاوہ فضل اللہ صاحب جو ہیں اور حافظ ثاقب جو ہیں یہ کونکٹی کے ہیں غالباً سدھارتھ نگر کے۔ تو فضل اللہ صاحب جو ہیں یہ ان کا ایک گھر جو ہے بنیلی کے اس مسجد کے پاس ہے۔ ویسے موصوف کا قیام جو ہے الہاس نگر میں ہے، اور آپ کا کارخانہ بھی وہیں پر ہے۔ میں ان سے پہلی بار وہاں ملا تھا، شیخ مولانا احسان مدنی صاحب کے آفس میں گیا تھا کسی کام سے، تو وہاں پر فضل اللہ صاحب آئے تھے اور مجھ کو دیکھا تھا۔ جب میں ان سے ملا تو کہا کہ شیخ میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہے، تب مجھ کو یاد آیا کہ ہاں کوئی صاحب آئے تھے۔ تو فضل اللہ صاحب نے آخر میں میرا تعاون کیا، اور عبدالمتین صاحب کو فون کر کے کہا کہ عبدالودود صاحب کو یہ معلومات فراہم کر دیجئے۔ ویسے بڑی مشکل میں تھا میں بنیلی کی اس مسجد کی معلومات کے لیے۔ یہاں کے امام جو ہیں غالب عبدالرحمن صاحب وعدہ کیا، لیکن ہفتے بھر ٹالتے رہے، فون نہیں اٹھایا۔ آخر میں عبدالمتین صاحب سے جب کہا تو موصوف بھی بیمار تھے غالباً یا مصروف تھے۔ بعد میں فضل اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی ان سے کہیے۔ بعد میں شیخ عبدالمتین صاحب سے میں نے ٹیلی فون پر یہ تمام معلومات کو ہے جمع کر لیا۔ یہ ہمارے سدھارتھ نگریوں کا یہ کرشمہ ہے پورے ہندوستان میں۔ مجھ کو تو بمبئی کا معلوم ہے کہ بمبئی میں ایسا کون سا محلہ ہے، ایسا کون سا شہر ہے، ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں پر یہ سدھارتھ نگری اور یہ بہاری اور بنگالی اہل حدیث وارد نہ ہوئے ہوں۔ میں گجرات گیا تھا سورت میں، وہاں پر بھی سدھارتھ نگری ہیں، ایس نگری ہے بحمدہ تعالی۔ منماڑ میں بھی بس ایک سدھارتھ نگری کہیں آ جائے، کوئی ایک اہل حدیث سدھارتھ نگر سے یا
بہار سے آ جائے، بس اس نے وہاں پر سمجھ لو کہ مسجد کا قیام کر دیا، اور وہاں پر چند سالوں میں اہل حدیث کی اقامت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ خیر و برکت ہے بحمدہ تعالی اہل حدیث کی آمد کی۔ اور سدھارتھ نگریوں کو دین سے اتنی رغبت ہے کہ سب سے پہلا کام جو وہ کرتے ہیں وہ ہے مسجد کا قیام، پھر اسی میں مدرسے کا قیام، اور پھر خطبات جمعہ، اور پھر تبلیغ دین، پھر علماء کی آمد، پھر جلسے جلوس۔ یعنی اس طریقے سے جو ہے پورے ہندوستان میں ان لوگوں نے جو ہے مدارس و مساجد کا جال پھیلا دیا ہے۔ اور شیخ عبدالسلام سلفی جو امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ہیں، انہوں نے، اللہ نے ان کے ذریعے ایک کرشمہ ظاہر کیا، پورے بمبئی میں مساجد و مدارس کا جال پھیلا دیا، اور تمام علماء جو ہیں ان مدارس میں، ان مساجد میں جا کر خطبہ دیتے ہیں، اور بحمدہ تعالی ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ پورے بمبئی میں دین کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور اہل حدیث کی تنظیم جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر مہینے کہیں نہ کہیں کسی نئی مسجد کا قیام ہوتا ہے۔ بتائیے، بنیلی ایک مجہول گاؤں تھا، آج بنیلی ہے، کھوپولی ہے، کھڑولی ہے، ممدا پور ہے، بدلا پور ہے، امبرناتھ ہے۔ امبرناتھ میں بھی 2 مساجد بن گئی ہیں، اور الہاس نگر میں بھی 4 مساجد ہیں۔ 5 نمبر میں بس یہ اسی 10 دن میں جو ہیں ہم الہاس نگر کی 2 مساجد، امبرناتھ کی 2 مساجد، بنیلی کی 2 مساجد، جس کا تو یہ دوسرا ویڈیو ہے، اور 5 نمبر کی 1 مسجد، اور بدلا پور کی مسجد کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کھپولی کا ذکر کریں گے، تاریخ اہل حدیث کھپولی بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ کلیان وغیرہ کا نمبر آئے گا۔ تو یہ ہمارے سدھارتھ نگر کے جو اہل حدیث ہیں، وہ جس مقام پر گئے وہاں پر اللہ کے دین کو لے کر گئے، وہاں پر مساجد کا قیام کیا اور مدارس کا قیام کیا، اور فروغ مسلک اہل حدیث اور فروغ سلفیت جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا، اور اللہ کا دین جو ہے پھیلنا، اور شرک بدعت کا ماحول جو ہے ختم ہوا، اور توحید کی اقامت ہوئی، دین کی اقامت ہوئی، مدارس و مساجد کا قیام ہوا، علماء کی آمد ہوئی، اور تبلیغ دین کا عمل جو ہے جاری ہو گیا بحمدہ تعالی۔ اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے بنیلی کے اندر میں، بتائیے بنیلی میں 2 مساجد بن چکی ہیں، ابھی کھڑولی میں بھی ایک مسجد جو ہے وہ بن چکی ہے، وہ وہاں پر ارتقاء ہو رہا ہے، اور جناب نظام الدین محمدی صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کی قیام کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک سسٹم جو ہے جاری ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ تو رہتے بھی ہیں آس پاس وہاں پر کھڑولی میں، انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل حاصل کرنے کے بعد میں وہاں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔